حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بدت بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کے رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ یعنی بہت سے روزے دار میں نے روزہ رکھا بولتا ہے کہ پینا کھانا پینا کل کر دیتا ہے، اور راتوں کو جاگتا ہے کہ لوگوں میں دوسرے باتیں کرتے کرتے دوسروں کے باتیں اس کے باتیں ملاتے ہوئے اپنے رات جاگتا ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ کمر جھکنے کے لیے کھانا ہے۔ رمضان المبارک میں کم کھانا ہے، باقی 11 مہینے جو کھاتے ہیں وہ کھانا اور رمضان المبارک کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے۔ اور رات کو جاگنا اللہ کے راضی کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اور چاشت کی نماز، یہ کیا ہے، تسبیحات نماز پڑھنا، 4 رکعت ہوتے 300 مرتبہ، اور کلمہ طیب تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ بات کو معلوم کر لیں، سمجھ لیں۔ یہ بات آپ کو کسی ملے گی؟ راہ جنت کر کے ایک کتاب ہے، اس کو خرید دو، یہ 5-6-10 روپے میں آ جاتا ہے۔ اس میں سے بھی آپ کو بہت سی باتیں معلوم پڑ جائیں گی۔ صرف دنیا کی کاموں میں خرچہ مت کرو، دین کے کاموں کے لیے دین کے کتابوں کو خرید کر اس کو پڑھو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی بندہ وہ جا کر مدرسہ میں ہی علم حاصل کرے۔ ہم بغیر مدرسہ جاتے ہوئے بھی علم کو حاصل کر سکتے ہیں، تب کہ ہم علم کو سیکھیں اور کتابوں کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کے اس حدیث کے شریعہ میں چند اقوال ہے کہ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھا کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوتا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسری یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسری قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں ذاکر ہے، اور ان کے علاوہ ابھی اس طرح جاگنے کے حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تقریباً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور جماعت کر لی تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ کہ دوسرے کے باتیں کرنا یعنی غیبت کرنا ایسا ہے کہ مرے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اتنا گناہ لکھا ہے قرآن کریم میں۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یہی سے باتوں میں فجر کی نماز ہی قطع ہو گئی۔ رات بھر جاگا، صبح نیند لگ گئی، فجر کی نماز فوت ہو گئی، تو رات بھر جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا اور شہری کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔